تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 87۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ ترجمہ: اور یہ بات واقعی ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، اور دیے ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلائل اور ان کی تائید کی ہم نے روح القدس کے ذریعے۔ کیا جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسے احکام لایا جو تمہارے نفسوں کو گوارا نہ تھے تو تم نے تکبر کیا، سو ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کرتے رہے ہو۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی یعنی تورات شریف، اور ان کے بعد بھی رسول بھیجے، اور عیسیٰ بن مریم کو کھلے کھلے معجزات دیے جو ان کی نبوت اور رسالت پر واضح دلائل تھے۔ مثال کے طور پر معجزات میں سے یہی معجزے دیے گئے کہ مردوں کو زندہ کرنا، مٹی سے پرندہ کی صورت بنا کر اس میں پھونک دینا جس سے پرندہ ہو کر اڑ جانا، مادرزاد اندھے اور برس والے کو اچھا کر دینا، اور غیب کی باتیں بتانا۔ یہ سارے واضح دلائل اور معجزات دیے گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی تائید کرنا، یہ سب امور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے لیے واضح دلائل تھے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم نے بنی اسرائیل سے فرمایا وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، یعنی میں تمہارے لیے بعض چیزیں حلال کرتا ہوں جو تم پر تورات شریف میں حرام کر دی گئی تھی، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزہ لے کر آیا ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بعض احکام انہوں نے ایسے بتائے جن سے تورات شریف کے بعض احکام منسوخ ہو گئے، تو اس پر یہودی ان کے دشمن ہو گئے، ان سے حسد بھی کیا اور عناد پر بھی تل گئے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی تکلیف دی اور ان کے قتل کے درپے ہو گئے۔ قتل تو نہ کر سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا، لیکن ان سے پہلے دیگر انبیاء علیہم السلام کو قتل کر چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قتل اور تکذیب پر اس لیے آمادہ ہو گئے کہ جو احکام انہوں نے بتائے ان کے نفسوں کی خواہشوں کے خلاف تھے، اور انہوں نے نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی بلکہ بہت سے نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا اور بہت سے نبیوں کو قتل بھی کیا۔ خدا جانے انہوں نے کتنے نبیوں کو قتل کیا، اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے قتل اور تکذیب کے درپے یہودی اس لیے ہو جاتے تھے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کے قتل اور تکذیب کے درپے یہودی اس لیے ہو جاتے تھے کہ جو احکام اللہ کی طرف سے بتاتے تھے وہ ان کے نفسوں کو نہیں بھاتے تھے، یعنی ان کے نفسوں کو اچھے نہیں لگتے تھے اور ان کی طبیعت کے خلاف ہوتے تھے، لہٰذا وہ ان کی تکذیب تو کرتے ہی تھے، قتل بھی کر دیتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔